بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی تو کسی کو عاجز کر کے در بدر کا سوالی نہ بنا کہ تیرا وصال مال و زر سے کہیں بہتر ہے۔ جس نے خواب میں گھوڑا اور اونٹ یہ دونوں چیزیں دیکھ لیں تو سمجھ لیں کہ وہ دولت مند ہونے والا ہے۔ تو نہیں جانتا کہ اللہ تیرے بہت قریب ہے، لیکن تیرا نفس ہی تیرا رقیب ہے جو تیری راہ مارنے پر تلا ہوا ہے۔ اپنے دل کو نجاست خطرات سے پاک کر لے تاکہ تجھے وحدت حق مل جائے۔ جب اسم اللہ ذات طالب اللہ کے وجود میں تاثیر کرتا ہے تو اس پر رنگ معرفت چڑھتا ہے اور وہ مرتبہ کمال پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے وجود سے دوری مٹ جاتی ہے اور وہ اپنی مراد پا لیتا ہے۔ تجھے جو کچھ چاہیے اسم اللہ ذات سے حاصل کر، صرف اسم اللہ ذات ہی نے آخر تک تیرا ساتھ نبھانا ہے۔ الہی مجھے لذت دیدار بخش اور میرے دل پر لذت دیدار کا نزول فرما۔ جو نفس رات دن پیر و مرشد کے سامنے حکایات و شکایات میں مصروف رہتا ہے، پیر و مرشد اس اہل نفس طالب کو حکایات و شکایات سے نکال کر لا نہایات میں پہنچا دیتا ہے۔ نفس جب اس مقام نور پر پہنچتا ہے تو صد شکر بجا لاتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں اور کھانے کھاتا ہے، شیریں دودھ اور شہد پیتا ہے اور تن پر اطلس کا زری لباس پہنتا ہے۔ تو اس پر تعجب مت کر کہ وہ ظاہر باطن میں عاقل و ہوشیار ہوتا ہے۔ ہر آواز تیرے اندر سے آتی ہے، البتہ اس آواز کو سمجھتا کوئی اہل راز ہی ہے۔ جب دل کے حواس کھلتے ہیں تو ظاہری نفسانی وجود کے حواس خمسہ بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ چشم باطن تو دل ہے۔ نماز معراج ہے کہ اس میں دیدار خدا ہے۔ یقین نماز روزہ اور سجدہ ریزی میں پایا جاتا ہے کہ سجدہ ریزی ایسا مل ہے کہ جس سے یاد ذات الہی قائم رہتی ہے۔ تصور اسم اللہ ذات صاحب تصور کے قلب و قالب کو اس طرح زندہ کرتا ہے جس طرح کے باران رحمت خشک گھاس اور خشک زمین کو زندہ کرتی ہے اور زمین سے سبزہ اگ آتا ہے۔ اسم اللہ اعظم و اسم اللہ نفع دیتا ہے اور نہ تاثیر کرتا ہے جب تک کہ وجود معظم اور دل سلیم و مکرم نہ ہو۔ عشق کی چھت بہت بلند ہے، اس پر پہنچنے کے لیے اسم اللہ ذات کی سیڑھی استعمال کر جو تجھے ہر منزل ہر مقام بلکہ لا مکان پہنچا دے گی۔